ایک گاؤں میں ایک دینو نام کا ایک آدمی رہتا تھا۔ دینو ایک محنتی اور جفاکش انسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا تو یہ کہا یہ بچہ بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ 1.5 فٹ تک بڑھ سکے گا اور نہیں۔ دینو بہت مایوس ہوا اور اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ کچھ عرصے بعد دینو کے گھر ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑ کر دوسرے بیٹے کا نام دو آنا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا۔ اسے فکر تھی کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوائی کون کرے گا، فصل کون کاٹے گا، کیا پدی کا شوربہ، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے اسے ایک اور بیٹا بھی نوازا جو دونوں کی طرح بونا تھا۔ دینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں بچے آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا جوان ہو گئے۔ تینوں 1.5 فٹ کے تھے۔ ان کے قد تو نہ بڑھ سکے، مگر اپنی شرارتوں، ذہانت اور بے باکی میں تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے، مگر پھر بھی دینو کی سان ان سے خوش نہیں تھا۔ اسے دور رہ کر خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے اپنے معمول کے مطابق قد میں پورے اور جوان ہوتے۔ تینوں بونے میں ایسے ایک خصوصیت بھی تھی کہ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی مہارت سے نکالتا تھا اور ان کی بولی بھی سمجھتا اور بولتا تھا۔ دو آنا تیر اندازی میں ماہر تھا اور آنکھ بند کر کے نشانے پر تیر مارتا تھا۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا اور اس کی لات جسے پڑ جاتی اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتی تھی۔ وہ تو بس ایک چھلاوا تھا۔ دینو کے کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچ دی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آیا۔ 4 چور دینو کی طاق میں تھے۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں چوری کا پروگرام بنایا اور آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے کہ چوروں نے ٹھوکروں سے اٹھا دیا۔ دونوں نے جب چوروں کو سامنے پایا تو بہت گھبرائے۔ ایک چور نے دینو کو گریباں پر کرا اور بولا، نکال دو ساری رقم جو تم آج منڈی سے لائے ہو۔ بھائیو، میں بڑا غریب آدمی ہوں، اس رقم سے پورا سال گزارنا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ دینو نے بڑی عاجزی سے کہا اور سب کے آگے ہاتھ جوڑے۔ لیکن چور تو پھر چور تھے، انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں آنے یعنی آنا، دو آنا، کھوٹا آنا یہ منظر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا، دو آنا ایک بالٹی کو الٹا کر کے اس کے اندر بیٹھا تھا اور کھوٹا آنا اوپر مچان پر رکھے گدھوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک چور کے ہاتھ میں بڑی بندوق تھی، اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی اور وہ چور برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے دو آنا نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک چور بولا، یہ آواز کیسی ہے؟ دوسرا بولا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ دو آنا نے پھر بالٹی بجائی۔ اب کے تو چوروں نے چاروں طرف دیکھا لیکن ایک کوئی نظر نہ آیا۔ چوروں نے دینو سے پوچھا کہ کیسی آواز ہے؟ دینو نے کہا، بھائیو
مجھے کیا پتا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ اسی وقت آنے نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔ ایک چور نے گھبرا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، لو باہر، بھیڑیے آ گئے۔ دوسرے چور نے اسے غصے سے جھڑک کر دیا اور بولا، چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں، تو مجھے ڈرا رہا ہے۔ کسان نے کہا، یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آتے ہیں، آپ لوگ بھاگ جائیں۔ چوروں کا سردار بولا، واہ بیٹا، ہم سے چلاکی کر رہا ہے، نکال جلدی سے سارا مال اور زیور نقدی۔ یہ کہہ کر سردار نے دینو کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ یہ دیکھ کر آنے نے شیر کی بڑی گرجدار آواز نکالی، جسے سنتے ہی چوروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس لمحے کھوٹا آنا جو مچان پر بیٹھا تھا، جست لگا کر بندوق والے چور پر کودا اور ایک زوردار لات اس کے منہ پر رسید کی۔ چور کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ کسان نے جھپٹ کر بندوق اٹھا لی اور چاروں پر تان لی۔ کھوٹا آنا ایک بار پھر اڑتا ہوا آیا اور اپنی دونوں لاتیں اس نے چوروں کے سردار پر منہ پر جما دیں۔ وہ لڑکتا ہوا ایک کونے میں جا گرا۔ ایک چور نے آواز لگائی، بھاگو، اور وہ سب بھاگ نکلے۔ کسان نے اطمینان کا سانس لیا اور زندگی میں پہلی بار اپنے بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کھوٹا آنا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، ابا جی، ہم ریزگاری ہی سہی، لیکن بڑے کام کی ریزگاری ہیں۔ کسان بولا، بچوں اب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے خبر ہے، وہ صبح سناؤں گا۔ تینوں آنے ضد کرنے لگے، نہیں نہیں، وہ کیا خبر ہے، ابھی سنائیں۔ کسان نے جواب دیا، بادشاہ نے اعلان کیا ہے، اس کی 13 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہیے، وہاں بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تم لوگ جا کر بھی قسمت آزمائی کرو۔ تم لوگوں نے الٹے سیدھے کام سیکھ رکھے ہیں، ممکن ہے کوئی تکا لگ جائے۔ تینوں آنے بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے، ہم لوگ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ غرض صبح ہوتے ہی تینوں آنے اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جب منزلیں طے کرتے ہوئے یہ تینوں شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ تو شاید جوکر ہیں جو شاہی مسخرے بنے آئے ہیں۔ مگر وہ سب سے بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، تم تینوں مل کر لڑو گے یا ایک ایک کر کے؟ دو آنا نے جواب دیا، جہاں پناہ، ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں، جیسی آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں پتہ ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورما ان مقابلوں میں حصہ لیں گے، تم ان کا مقابلہ بھلا کیسے کرو گے؟ کھوٹا آنا بولا، آپ ہمارے قد پر نہ جائیں اور مقابلے کا انتظام کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، کل صبح شاہی گراؤنڈ میں آ جانا، اب جا کے آرام کرو۔ دوسرے دن شاہی گراؤنڈ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، چاروں طرف لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ کئی نامی گرامی پہلوان، تیر انداز، تلوار باز وہاں موجود تھے۔ آس پاس ملکوں کے شہزادے بھی آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ دو آنے نے جیت لیا۔ پہلوانی اور زور آزمائی کے مقابلوں میں جب کھوٹا آنا میدان میں اترا تو چاروں طرف سے لوگ ہنسنے لگے۔ کئی شہ زور اور پہلوان اس کے مقابلے پر آئے، مگر کھوٹا آنا کی فلائنگ نے سب کے منہ توڑ کے رکھ دیے۔ اب بادشاہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ ایک انوکھا کھیل ہوگا، ہم کچھ جانور چھوڑیں گے اور امیدوار کو ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر وہ جانوروں کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی انہی بہادروں سے کی جائے گی۔ میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، ریچھ اور خوفناک قسم کے بڑے بڑے بندر شامل تھے۔ یہ دیکھ کر تمام امیدوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانور ان کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی جانور ان کے قریب آئے، آنا نے شیر کی گریزدار آواز نکالی، مگر آواز نکالنے سے پہلے اس نے اپنے تھیلے سے شیر کی کھال نکال کر اوڑھ لی تھی۔ جانور ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ دو آنا نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کئی خوفناک جانوروں کو نشانہ بنایا۔ کھوٹا آنا اچھل اچھل کر ڈولتیاں چلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں میدان میں جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھی
اور میدان میں تالیوں سے گونج رہا تھا۔ بادشاہ نے تینوں بونوں کو جیت کا اعلان سنایا اور اس وقت شاہی پالکیوں میں تینوں شہزادیاں باہر نکلیں۔ حسن اتفاق کہ یہ تینوں شہزادیاں بھی بونی تھیں۔ بادشاہ نے انوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو خود چاہتا تھا آپ تینوں جیتے، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسے شہزادیوں کے لیے آپ تینوں سے اچھا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کا اعلان کر دیا اور تینوں انوں نے فوراً اپنے ابا یعنی دینو کسان اور اپنی ماں کو شاہی محل بلوا لیا۔ شادی کی تقریبات بڑی دھوم دھام سے ہوئیں۔ شہنائیوں کی گونج میں خوشی اور مسرت کی شادیوں میں دینو نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔